السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے، یہ جو لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے کہا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جب تک فرشتوں کو نہیں دیکھ لیں یا اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ ان کا تکبر ہے، یہ ان کا ظلم ہے، اور یہ ان کا گھمنڈ ہے، یہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ جس دن ظالم کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کی بات مان لیا ہوتا، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ہدایت کے آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے ہے ہی۔ تو برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے آپ باز رہیں، برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اس لیے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو اچھائی کے راستے پر لے کر جائیں گے، برے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو افسوس کرنا پڑے، اور قیامت کے دن تو ایسے دوستوں پر آپ کو افسوس کرنا ہی پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے آیت نمبر 53 میں دو سمندروں کا تذکرہ کیا کہ جن کا ٹیسٹ الگ ہے، جن کا مزہ الگ ہے، جن کا پانی الگ ہے، اور دونوں ملتے بھی ہیں، لیکن ملنے کے باوجود بھی وہ نہیں ملتے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، وہی وہ ذات ہے، وہی وہ رب ہے جس نے دو سمندروں کو پھاڑا ہے، نکالا ہے، پیدا کیا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، دونوں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ ان دونوں کا پانی ملنے کے باوجود بھی آپس میں نہیں ملتا، اور اسی بات کو اللہ نے سورہ رحمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس پارے کے اندر، اور اس پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں، جو سورہ فرقان کی آیات ہیں، اس کی آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، نیک بندوں کی صفات کا، ان کی خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اسٹارٹ کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، تکبرانہ چال نہیں چلتے، بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلکہ اگر جاہل ان سے الجھتا ہے، نادانی کرتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کی بات کا محبت سے جواب دیتے ہیں یا اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ نمبر 3، راتوں میں قیام و قعود کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سوتے بھی ہیں، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بخیلی اور اسراف سے دور رہ کر میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، شرک نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، زنا نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ والذین لا یشہدون الزور، بیکار چیزوں میں مشغول نہیں رہتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کی باتوں کو، اس کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور پھر آخری صفت جو اللہ نے بیان کی کہ اپنی آل و اولاد، اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتری کی، خیر کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ رحمان کے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو رحمان کا نیک اور اچھا بندہ سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تمام خوبیاں، یہ تمام صفات ہونی چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الفرقان ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تفصیلی تذکرہ ہے، جو اس سے پہلے بھی کئی پاروں میں، پارہ نمبر 16 میں، پارہ نمبر 8 میں، پارہ نمبر 1 وغیرہ میں آ چکا ہے۔ تفصیلی تذکرہ اللہ نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگروں سے مقابلہ، فرعون کے ساتھ، ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پھر آیت نمبر 69 سے 89 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے پیغام دیا ہے کہ ہر کام، ہر نظام دنیا کا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، اور ساری چیزیں وہی کرتا ہے، سارے کام، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ قوم نوح کا ذکر کیا اللہ نے آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک، پھر قوم عاد کا ذکر کیا آیت نمبر 123 سے 140 تک، پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 141 سے 159 تک، پھر قوم لوط کا ذکر ہے آیت نمبر 160 سے 175 تک، پھر قوم شعیب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر 176 سے 191 تک۔ تو یہ بہت ساری قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے پیغمبروں کا، دعوت توحید کا، قوم کی نادانی کا، نافرمانی کا، ناشکری کا، اور پھر ان کے اوپر آنے والے عذابات کا۔ ان ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا اور یہ پیغام دیا ہے، اور ان تمام تذکرے کے ساتھ ساتھ آخر میں جہاں کہیں کسی قوم کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 192 سے 196 میں قرآن مجید کا انٹروڈکشن کرایا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا، نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، علی قلبک، کس پر نازل ہوئی یہ کتاب؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا کام کریں۔ اور یہ کتاب کس لینگویج میں، کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں ہے۔ تو یہ قرآن کا انٹروڈکشن ہے۔ اسی طریقے سے شعراء کے تعلق سے قرآن کا کیا نظریہ ہے، اس کا ذکر کیا اللہ نے اس سورہ کے اخیر میں 224 سے 227 تک، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شعراء ہوتے ہیں، شاعری کرنے والے، ان کی اتباع اکثر گمراہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ شعراء وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی شاعری کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف، غلو نہیں، مبالغہ نہیں، اور افراط اور تفرید کے شکار نہیں ہوتے، سچی تعلیمات اور بہترین تعلیمات اور بہادری والے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر تھے، بلکہ شاعر رسول تھے۔ تو اس قسم کے شعراء کو سنا جا سکتا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ گمراہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی گمراہیاں لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 27۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تقریباً 8-10 آیتوں میں۔ پھر آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک، 15 نمبر کی آیت سے لے کر 44 نمبر کی آیت تک اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے باپ کا تذکرہ کیا، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے میں اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ اللہ نے ان کو علم کی دولت دی، اللہ نے ان کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت مقرر کر دی، وہ چرند پرند یہاں تک کہ جنات انسان سب ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے اسی سورہ کے اندر چوٹی کی بات کا تذکرہ کیا کہ اس نے اپنی قوم والوں سے ایک بات کہی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، سمجھا اور مسکرا پڑے، پھر ان کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے
قوم والوں کو نوٹس کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نام کا پرندہ غائب تھا، وجہ پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آیا، آپ نے اس سے وجہ دریافت کیا کہ کہاں غائب تھے، تو اس نے ملکہ سبا کے تعلق سے بیان کیا کہ قوم سبا کے لوگ ایک عورت کو اپنا حاکم بنائے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، بات معلوم ہوئی تو تصدیق کیا، اور اس کے بعد ملکہ سبا کے نام ایک خط جاری کیا کہ یہ سلیمان کا خط ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ زیادتی نہ کرو، حد سے آگے مت بڑھو، تکبر مت کرو، بلکہ ہمارے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ملکہ نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مال و دولت کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو اپنے فیور میں کرنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جواب آیا، تخت کی حاضری ہوئی جو ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے سے ایک شخص کے ذریعے وہ تخت سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نمونے اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں چینجنگ کر دی اور ایسی تبدیلی کر دی کہ ملکہ سبا بھی اس تخت کو پہچان نہیں سکی۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر ملکہ کا اسلام لانا، ملکہ سبا کا اسلام لانا، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اے اللہ اسلام لاتی ہوں، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اخیر میں قوم سمود کا اور قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم لوط کے تذکرے پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے اندر بنیادی طور سے قوموں کے واقعات، قوموں کے حالات اور ان کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے نصیحتیں حاصل کریں، پیغامات حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔